ہم جانتے ہیں کہ کامیابی صرف بڑے شہروں یا امیر گھروں کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ ہری پور سے تعلق رکھنے والی ایک محنت کش ٹیلر ماسٹر کی بیٹی قندیل مرتضیٰ نے پورے پاکستان کو فخر کا ایک نیا لمحہ دے دیا ہے۔ میڈیکل کی ہونہار طالبہ قندیل نے 17 گولڈ میڈلز حاصل کر کے شاندار ریکارڈ بنایا، اور یہ صرف میڈلز کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے باپ کی جدوجہد کی داستان بھی ہے جس نے کپڑے سی کر اپنی بیٹی کے خوابوں کو زندہ رکھا ہے۔ یہ ایک بیٹی کی ان بے شمار راتوں کی محنت ہے جو اس نے کتابوں کے ساتھ گزاری تاکہ ایک دن اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر سکے۔ قندیل کی کامیابی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو وسائل کی کمی کو اپنی منزل کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اگر ارادے مضبوط ہوں، محنت سچی ہو اور والدین کے ساتھ دعائیں ہوں تو چھوٹے گھروں سے نکلنے والے بچے بھی تاریخ رقم کر دیتے ہیں۔ مزید قندیل ہمارے ساتھ موجود ہے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ قندیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قندیل، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کیسی ہیں؟ اور آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 17 گولڈ میڈلز لینے پر ہماری طرف سے مبارکباد۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انٹرویو کا موقع دیا ہے۔ میں الحمدللہ بالکل تھی، اور میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے 17 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، اور لیکن میرا مقصد کبھی بھی صرف گولڈ میڈل حاصل کرنا نہیں تھا، کہ میں اسٹارٹ سے بس میرا یہ مقصد تھا کہ میں جو بھی پڑھوں اچھے سے پڑھوں، اس کو صحیح ڈیپ گہرائی تک پڑھوں تاکہ فیوچر میں اس کو امپلیمنٹ کر سکوں۔ تو میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے، میرے والدین کے لیے بہت ہی زیادہ اعزاز کی بات ہے، اور میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور جو میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا، اور میں اپنی پیرنٹس کے لیے اپنے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شکر گزار کہ میں آج جو خوش بھی ہوں، میں جتنی بھی کامیابی حاصل کی یہ صرف ان کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ۔ You made us all proud قندیل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں، کہاں سے شروعات ہوئی، اور اتنے گولڈ میڈل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ٹارگٹ نہیں تھا، تو ٹارگٹ کیا تھا؟ میں بیسیکلی ہری پور میں پیدا ہوں۔ میری بیسک ایجوکیشن تھی میں نے گورنمنٹ گرلز انٹرنیشنل ماڈل ہائی اسکول ہری پور سے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور پھر میں نے FTC گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمنس میں حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد میرا اوپن میڈیکل ٹیبلز میڈیکل کالج پشاور میں ایڈمیشن میں 2023 کی گریجویٹ، اور میں بیسٹ گریجویٹ آف 2020، اور میں نے 17 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، اور یہ میں نے ہر ایئر ٹاپ کرنے کا، فرسٹ ایئر سے فائنل ایئر MBBS تک میں نے ٹاپ کیا، اس کے مجھے گولڈ میڈل ملے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ٹاپ کرنے پر بھی مجھے گولڈ میڈل ملی، اور 8 میں نے بیسٹ گریجویٹ ہونے کا تجربہ۔ اس کے علاوہ KVU میں بھی میں نے 2 پوزیشنز لی، 5 گولڈ میڈل چیز، ٹوٹل ملا کے میرے اس طرح۔ اور جس طرح آپ کے پاس یہ نہیں مجھ سے کوشچن پوچھا کہ آپ کا کیا ہدف تھا کہ آپ نے 17 گولڈ میڈل جیتنے، میں نے کبھی بھی صرف میڈل جیتنے کے لیے اسٹڈی نہیں کی، بلکہ میں تو اسٹارٹ سے جب میں MBBS میں آئی تھی تو میرا یہی مقصد تھا کہ میں جو بھی پڑھوں اچھے سے گہرائی سے پڑھوں تاکہ میں فیوچر میں جا کے اس کو آگے اپنی پیشنس کے لیے کر سکوں۔ اور یہ ہے کہ جب آپ لوگ خود محنت کرتے ہیں اور آپ کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود راستے پیدا کرے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اچھے سے محنت کروں اور اچھے سے اسٹڈی کروں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے جس مقاصد کو پورا کرنے میں بہت زیادہ مجھے کامیاب کیا ہے، اور اس چاہیے کہ میرے پیرنٹس کی ان کی دعاؤں کی وجہ سے، میرے ساتھ ساتھی محنت کی وجہ سے اپنی کامیابی سے، اور میں اس طرح اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے والدین کو، اپنی فیملی کو۔ زبردست۔ اچھا قندیل، یہ بتائیں کیا ہے آگے مستقبل میں ارادے، کیا فیوچر گولز ہیں آپ کے؟ Currently I'm working as a veterinary medicine resident at Ghaziabad Medical Complex Peshawar. یہ میری فل ایئرس کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ I'm planning to do my super specialty، اور اس کے علاوہ I'm interested in doing different types of researches and audits۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے اس اسٹڈی کی جرنی کو کنٹینیو رکھوں، اور اپنی فیوچر میں اپنے پیشنٹس کی ہیلپ کر سکوں، اپنے ملک کا، اپنی سوسائٹی کو، اپنے والدین کا نام روشن۔ رائٹ قندیل، آپ کے دیگر بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹل 4 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میری سب سے بڑی سسٹر میں اور PhD بھی ہے ان کمپیوٹر اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ، اینڈ کرنٹلی she just came back and receiving the joining as an associate professor in TAL University Islamabad. And my second sister is an inspector in Federal Investigation Agency Islamabad, and the third one is me.
And my fourth is my brother, and he has completed his BS in Electrical Engineering from Concept University, Ahmedabad. And my little sister is doing her MBBS from Khyber College, Peshawar, and currently अरे वाह, सबके सब माशाल्लाह इतने कामयाब हैं आप लोग, आपके वालिदैन तो खुशी से निहाल होते होंगे जब मज़ीद कामयाबियाँ इस तरह की अपनी औलाद की देखते हैं, वालिदैन तो बड़े खुश होते हैं। अच्छा कंदील, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपकी दीगर बहन भाइयों को सपोर्ट किया, तो आप कहाँ हैं ये हम देख रहे हैं, आप कामयाबी की मंजिलें छू रही हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवाते और उनको आगे पढ़ने नहीं देते, कहीं जॉब करने नहीं देते, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? जैसे कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन कभी भी ये फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने में कभी भी रुकावट नहीं बनी। ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि MBBS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर पैसे लगते हैं, लेकिन मैं बहुत से लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन ओपन मेरिट थी और ओपन मेरिट की फीस हमारी दफ़ा तो पर ईयर 23,000 थी और 3,000 जो मिला के आपके पर ईयर 35,000, जो कि आई थिंक दैट बहुत ज़्यादा नहीं थी। और ऑल्सो है MBBS की पढ़ाई मुश्किल है, जो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि महंगी है, वो प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट भी इसके अलावा आपको वो भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि मैं भी स्कॉलरशिप बोलते रही हूँ, मैंने FSC में, मैट्रिक में, इसके अलावा मैंने डॉलर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे और वो मुझे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा महसूस साहब। और इसके अलावा ये है कि जब आपको कंसिस्टेंट हो, आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, अल्लाह ताला आप तरीक़ों की खुद रास्ते बनाए, और इसलिए मेरे लिए कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ पे रजिस्टर भी कभी कंदील, थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए। एंड यू गाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी का जो एक चेहरा, एक पैगाम जो आप लोगों की सूरत में सामने आता है वो ये कि हमारे तलबा और तालिबात तो ज़हीन हैं ही, उनके वालिदैन भी उनको उसी तरह से सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ समेटें। और हम भी इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश करते हैं, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से, कि जो अचीवर्स हैं हमारे, उनकी कहानियाँ आप लोगों से शेयर की जाए ताकि वो कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेट करें ऐसे ही जर्नीज़ पर जाने के लिए। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे।